کہ یہاں پر کم و بیش 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، پھر نااہل حکمرانوں کی وجہ سے زوال آئے، یہاں تک کہ فرنگیوں نے آ کر اس پورے خطے پر انہوں نے قابض ہو گئے اور انہوں نے اپنی حکومت کی۔ اور اس حکومت سے یعنی فرنگیوں کی اس حکومت سے نجات پانے کے لیے پھر یہاں کے لوگوں نے سر توڑ کوشش کی، اور یہاں کے رہنے والے ہندو اور مسلم اور جو دیگر جو مذاہب تھے ابتداءً انہوں نے بھی مل کر جو ہے وہ آغاز کیا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ترک موالات کیا جائے، ان کے ساتھ تعلق کو توڑا جائے، اور ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، لہٰذا یہ باہر سے آئے ہیں اور یہ یہاں سے چلے جائیں، اور ہم چونکہ یہاں کے باسی ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں، تو ہم اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں گے۔ لیکن جب یہ تحریکیں چلیں تو مسلمانوں پر جب یہ آشکار ہوا کہ ہندو لوگ جو ہیں یہ تو فقط اپنے جو ہے وہ مفاد کے لیے کر رہے ہیں، کہ اگر آج ہم ان کے ساتھ کوشش کرتے ہیں تو کل اگر ہمیں ان فرنگیوں سے نجات حاصل ہو بھی جاتی ہے تو ہم ان ہندوؤں کے ماتحت ہو جائیں گے، تو ہم تو پھر بھی غلامی کی جو ہے وہ چکی میں پسنا شروع ہو جائیں گے۔ تو چنانچہ اس وقت کے جو علماء کرام تھے، جو مشائخ اعظام تھے، انہوں نے اپنی سرتوڑ کوشش کی، اور اس وقت کے جو مسلمان مذہبی جو لیڈر تھے اور جو سیاسی لیڈر تھے، ان سب حضرات نے مل کر کے ایک الگ تحریک بنائی جس کا نام رکھا مسلم لیگ۔ تو اب دو تحریکیں بن گئی، ایک کانگریس تھی جس کے اندر ہندو تھے اور ہندوؤں کے رہنما تھے، اور دوسری تھی مسلم لیگ جس کے اندر مسلمان اور مسلمان رہنما تھے۔ تو یہ جدوجہد چلتے چلتے ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ پاک نے ان کو کامیابی سے نوازا۔ چنانچہ اس کوشش میں بہت سارے علماء کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، بہت سارے لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، بہت سارے لوگوں نے اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دیں، جس کے نتیجے میں پھر ہمیں یہ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان نصیب ہوا، جس میں آج ہم آزادی سے رہ رہے ہیں اور آزادی سے اپنی سانسیں لے رہے ہیں۔ یہ جو ہم آج اتنے مزے سے زندگی گزار رہے ہیں، یہ اتنے مزے سے، یہ اتنے سکون سے ہمیں یہ وطن نصیب نہیں ہوا، اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی قربانیاں ہیں، بہت سارے مشائخ، بہت سارے علماء کرام، بہت سارے مسلمانوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنی اولادوں کی قربانیاں پیش کیں، یہاں تک کہ اپنی قربانیاں پیش کیں، اپنے مریدین کی قربانیاں پیش کیں، جس کے نتیجے میں جا کر یہ ملک پاکستان ہمیں نصیب ہوا، جس کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ تو محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس ملک کی قدر کرنی چاہیے کہ جس ملک میں آج ہم آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور آج ہم آزادی کے ساتھ اپنی مرضی سے اپنے دین کے مطابق جو احکام شرع ہیں، جو اسلامی تعلیمات ہیں، ان کے مطابق ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس ملک کو حاصل کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم ایک الگ سلطنت بنائیں گے، اس لیے کہ ہمارا دین سب سے الگ تھلگ ہے، اور ہم اپنے دین کے ماتحت ہو کر اپنے دین کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، اور اپنے وطن کو، اپنے وطن کے اندر جو حکومت بنائیں گے وہ بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق یعنی ہم بنائیں گے، تاکہ ہمارے اندر ہمیں اپنے دین کے پر عمل کرنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو، کسی قسم کا کوئی تکلف ہمیں نہ کرنا پڑے، اور کسی قسم کی ہمیں کوئی آزمائش نہ پڑے۔ اس مقصد کی بنا پر جو ہے وہ اس ملک پاکستان کا حصول ہو جائے وہ کیا گیا تھا، اور اس کے لیے سرتوڑ کوشش کی گئی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے جن حضرات نے کوشش کی تھی، جو جن کے دل میں واقعتاً یہ تمنا تھی کہ ہم اس لیے اس وطن عزیز کو حاصل کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہم اسلامی حکومت جو ہے وہ بنائیں گے، اور ہم جو ہے وہ نظام مصطفیٰ کو عام کریں گے، تو وہ کچھ ہوا یوں کہ کچھ افراد ایسے تھے کہ جو یہ ملک پاکستان بننے سے پہلے اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور کچھ بننے کے فوراً بعد کچھ ہی عرصے کے اندر اس دنیا فانی سے چل بسے، اور کچھ بد نصیب ایسے جو ہے وہ حکمرانی کے اندر آئے، جنہوں نے اپنے مفاد کے لیے
اپنا جو ہے وہ خوب فائدہ حاصل کیا، اور جو اسلامی حکومت اور یہ سلطنت حاصل کرنے کا جو ایک مقصد تھا، جس مقصد کے حصول کے لیے بیہائنڈ دا سین، یعنی پیچھے اتنے سارے علماء کرام نے اور اتنے سارے مذہبی لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، وہ مقصد جو ہے وہ اب ناپید ہونا شروع ہو گیا۔ اور اس کا نتیجہ تھا آج 75 سالوں کے بعد بھی دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں اسلامی نفاذ نہیں ہو سکا، اسلامی حکومت کا نفاذ نہیں ہو سکا، اور اس کے اندر جو مین وجہ ہے اسلامی نفاذ نہ ہونے کی، وہ ہے لیڈرشپ کی عدم دستیابی کی، کہ ہمیں اس پورے عرصے کے اندر کوئی ایسا لیڈر ہی نہیں ملا ہے کہ جس لیڈر کے اندر ایسی جستجو، ایسا اس کے اندر توکل اور ایسا اس کے اندر جو ہے وہ اسلام کی محبت، اسلام کی چاشنی ہوتی کہ جو اسلام کو مقدم رکھتا اور اسلامی تعلیمات کو مقدم رکھتا، جو اپنی مفاد کو نہیں بلکہ وہ رعایا کو دیکھتا، اپنے سلطنت کی حکومت، اپنی سلطنت کی عوام کو دیکھتا، رعایا کو دیکھتا کہ ان کی کیا ڈیمانڈ ہے، ان کی کیا ضروریات ہیں، اور ہمارا اسلام ہمیں کیا جو ہے وہ ہماری تربیت کرتا ہے، کیا ہمیں سکھاتا ہے۔ کاش ایسا ہمیں لیڈر ملتا جس کی بنا پر ہمیں جو ہے ہمارا جو ملک ہے ترقی کرتا اور جو اصل مقصد تھا وہ حاصل ہوتا۔ آج بھی اگر ہم اپنے دین کو دیکھتے ہیں تو یقین جانیے، توجہ میری طرف رکھیں، اگر آج بھی ہم اپنے اسلامی جو ہماری جو سیرت ہے، ہماری جو تاریخ ہے، اس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسے ایسے لیڈر گزرے ہیں کہ جن کی زندگی کا مقصد اپنی ذات نہیں بلکہ جب وہ سلطنت میں آتی ہیں، جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنی اولاد کو بھول جاتے ہیں، بلکہ وہ مقدم رکھتے ہیں تو وہ اپنی سلطنت کو مقدم رکھتے ہیں، وہ مقدم رکھتے ہیں تو اپنی رعایا کو مقدم رکھتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اسلام کے ایک عظیم لیڈر گزرے ہیں، آپ کے ایک غلام تھے حضرت اسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمناؤ، اپنی اپنی خواہشات بیان کرو، اپنی اپنی آرزویں بیان کرو۔ تو ایک شخص نے کہا اتمنا لو ان هذه الدار مملوءة ذهبا انفقه في سبيل الله واتصدق۔ شخص نے کہا کہ جو سامنے کمرہ بنا، جو سامنے گھر ہے، میری خواہش یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا گھر جو یہ سونے سے بھرا ہو، مملوءۃ ذہبا، سونے کے ساتھ بھرا ہوا ہو، اور میں اس کا مالک بن جاؤں، یہ سارا مجھے نصیب ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں میری خواہش یہ ہے انفقہ فی سبیل اللہ واتصدق، تو کہتے ہیں میں یہ سارے کا سارا سونا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ یہ ایک شخص نے کہا۔ دوسرے شخص نے کہا اتمنا لو انہا مملوءۃ زبرجدا وجوہرا فانفقہ فی سبیل اللہ واتصدق۔ ایک اور شخص نے کہا کہ جو سامنے والا گھر ہے یہ موتیوں سے بھرا ہوا ہو اور اس کا مجھے مالک بنا دیا جائے تو میں یہ سارے کے سارے موتی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ اب جب ان حضرات نے اپنی اپنی خواہشات کا اظہار کیا نا، تو سب سے آخر میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اتمنا لو انہا مملوءۃ رجالا مثل ابی عبیدہ بن الجراح و معاذ بن جبل و سالم و مولا ابی حذیفہ و حذیفہ بن الیمان فاستعملہم فی طاعت اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ جس گھر کی طرف تم اشارہ کر کے یہ کہہ رہے ہو کہ یہ سونے کا بھر جائے، یہ موتیوں کا بھر جائے، میں یہ کہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ یہ گھر جو ہے یہ ایسے جوانوں سے بھر جائے۔ کیسے جوانوں سے؟ کہ جن کے اندر ہوں حضرت ابی عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت سالم، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہم، ایسی شخصیات سے یہ گھر بھرا ہوا ہو، پھر میں ان کو عہدے عطا کروں، پھر میں ان کو منصب دوں کہ میں کسی کو میں معلم بناؤں، کسی کو میں فوج کا کمانڈر بناؤں، کسی کو میں جو ہے کسی اور عہدے جن کو دوں تاکہ یہ امور سلطنت چلائیں۔ ذرا غور کریں
کہ آپ سے پہلے جن حضرات نے خواہشات کا اظہار کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں وسائل نصیب ہوں، ہمیں وسائل نصیب ہوں تو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، یعنی ان وسائل سے جو ہمیں دولت ملے، جو ہمیں مال ملے، اس کو ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ سیدنا فاروق اعظم نے وسائل کو نہیں مانگا، سیدنا فاروق اعظم نے ایک دیانتدار بندہ مانگا ہے، ایک ایماندار بندہ مانگا ہے۔ اور اس سے آپ کی دور اندیشی میں جو ہے نا اس کا پتہ چلتا ہے کہ جب حکمران، جب لیڈر، جب قائد وہ دیانتدار ہوگا، جب وہ امانت دار ہوگا، جب وہ رعایا کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوگا، وسائل خود بخود آ جائیں گے۔ جب اس کے سینے کے اندر خوف خدا ہوگا، جب وہ ڈرے گا کہ مجھ سے حساب لینا ہے اور مجھ سے حساب لیا جائے گا، جب اس کے سینے میں یہ بات ہوگی اور اس کا توکل اللہ کی ذات پر ہوگا تو یہ سارے وسائل حاصل ہو جائیں گے۔ اور یہ تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں، غزوہ احد کو دیکھ لیں، غزوہ بدر کو دیکھ لیں، افراد کی تعداد کتنی تھی، ان کے پاس کتنے وسائل تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس صرف ایک چیز تھی، وہ تھا اللہ پر یقین، وہ تھا اللہ پر بھروسہ۔ اور جن حضرات کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے ان کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، اور ان کو اس بات کا اذعان ہوتا ہے، ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے نکلے ہیں، ہماری مدد رب تعالیٰ فرمائے گا، ہم رب ذوالجلال کے لیے نکلے ہیں تو ہماری مدد اللہ تعالیٰ کرے گا۔ ذرا غور کریں نا، تو اب غزوہ بدر کو دیکھیں، ان کے صحابہ کی تعداد کو دیکھیں، ان کے پاس اسلحہ کیا تھا، مقابل میں فوج کو دیکھیں جن کی تعداد 3 گنا زیادہ ہے، اور اس دور کے مطابق ان کے پاس ہر قسم کی فیسلٹیز ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، خوراک ہے، افراد ہے اور جنگجو لوگ ہیں، لیکن پھر بھی ہار جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ان لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک یقین، توکل ہوتا ہے، اذعان ہوتا ہے۔ کاش آج کے مسلمانوں کے اندر بھی وہ اذعان آ جائے، وہ توکل آ جائے، وہ یقین آ جائے کہ حقیقت میں رزاق وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور جب انسان اپنے مفاد کو پس پش ڈال دے اور اس کو کوئی عہدہ ملے تو وہ اپنی رعایا کو مقدم رکھے، جب اس اپنی رعایا کو مقدم رکھے گا تو رب تعالیٰ اس کو ترقیوں سے نوازے گا، رب تعالیٰ اسے بھی محروم نہیں رکھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنی رعایا کا سوچا کرتے تھے تو وہ خود بھی کھا کر سویا کرتے تھے، بھوکے نہیں رہتے تھے۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ ان کے سینے میں درد انسانیت تھا، اور آج کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ صرف حب جاہ ہے، مال کی محبت ہے۔ آج دیکھیں نا، یہی وجہ ہے کہ ہمارا آج کا جو ملازم ہے وہ جب فارغ ہوتا ہے، کسی ایک شعبے سے فارغ ہوتا ہے، وہ دوسرے شعبے میں جا کر وہ ملازم پھر لگ جاتا ہے اور یوں اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو اقتدار کی سیٹ پر آیا ہوا ہوتا ہے، جب وہ فارغ ہوتا ہے تو وہ اوورسیز میں جا کر بڑے بڑے محل خریدتا ہے اور اپنی جو زندگی ہے وہ عیاشی کے ساتھ گزار رہا ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ملک کے ساتھ محب کون ہے، ملک کے ساتھ وفادار کون ہے۔ تو یہ وفاداری بہت بڑی چیز ہے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ملک کے ساتھ وفادار کون ہے اور ملک کے ساتھ غداری کرنے والا کون ہے، اور ہم کس کا ساتھ دے رہے ہیں یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، اور دیکھ کر جو ہے وہ ہمیں انتخاب کرنا چاہیے۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، یہ بات صرف ایک لیڈر کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے، اور ہم سب کے اندر ایک لیڈر ہوتا ہے اور ہم سب کے پاس ایک جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ کیا جو مجھے عہدہ ملا ہوا ہے میں اس پر پورا اتر رہا ہوں؟ کیا جو مجھے ذمہ داری ملی ہوئی ہے، کیا اس کے جو تقاضے ہیں میں اس کو نبھا رہا ہوں، میں اس کی ادائیگی کر رہا ہوں؟ میٹھے اور پیارے اسلامی، آج ہمارے معاشرے کا عالمیہ یہ ہے، ہم سے تو یہ ہمارا جو ایک ریڑھی والا ہوتا ہے، سبزی فروش ہوتا ہے، ایک فروٹ بیچنے والا ہوتا ہے، ہم سے تو وہ مان نہیں ہے، وہ جتنے اس کی دل ہوتا ہے وہ ریٹ اس نے لگایا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب ایک ریڑھی والا مان نہیں ہے تو جس کو سیٹ ملی ہو، جس کو اقتدار ملا ہوا ہو، جس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، وہ کتنا لوٹے گا؟ میٹھے اور پیارے اسلامی، اپنے اندر خوف خدا پیدا کرنا چاہیے، اور جب تک یہ خوف خدا نہیں آئے گا ہم ترقی نہیں کر سکتے، اور جب تک ہم اسلامی جو ہماری تعلیمات ہیں جب تک ہم ان پر عمل نہیں کریں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ ہر سال 14 اگست آتا ہے اور ہمارا انداز بھی کچھ عجیب و غریب ہوتا ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں دیکھ لیں، گورنمنٹ کے اداروں میں دیکھ لیں، کیا ہوتا ہے، ایک دن کے لیے وہ آئیں گے تو کچھ تقریریں بھی ہوں گے، وہ گائیں گے، ناچیں گے، بہت کچھ کریں گے، اور سارے وہ کام کریں گے جو مسلمانوں والے نہیں ہیں، اور خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے کارنامہ سر انجام
دیا ہے کہ ہمیں پاکستان مل گیا ہے۔ یار ذرا غور تو کرو نا، آج سے 75 سال پہلے ہمارے وہ مسلمان بھائی، ہمارے وہ مسلمان بہنیں جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا تھا، اور ہماری اس دور کی وہ مائیں اور بہنیں جنہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے کافروں اور سکھوں سے کنویں کے اندر چھلانگیں لگائی تھی، اپنے گھر کی چھتوں سے چھلانگیں لگائی تھی، آج انہی کی بیٹیاں، جوان بیٹیاں اپنے سروں سے دوپٹے اتار کر کے، بالوں کو بکھیر کر کے روڈوں میں ڈانس کر رہی ہیں۔ کیا اس لیے اس وطن کو حاصل کیا گیا تھا؟ ان کو نہیں قدر تو ان لوگوں کو تھی جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ کتنے یار وہ فیملیاں ہیں، کتنے وہ بھائی تھے جو اپنی بہنوں سے جدا ہو گئے تھے، کتنے وہ والدین تھے جو اپنی اولادوں سے جدا ہو گئے تھے، جنہوں نے اپنی اولادوں کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ ذبح کیا تھا، مارا تھا کہ کہیں یہ قافلے والے نہ لٹ جائیں۔ قدر تو ان لوگوں کی تھی۔ ہمیں تو یہ آسانی سے مل گیا نا وطن، ہمیں کیا قدر ہے اس کی؟ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً یہی بات ہے کہ قدر اس بندے کو ہوتی ہے جس نے اس کے لیے کوشش کی ہوتی ہے، سٹرگل کی ہوتی ہے، ایک اور جان لگائی ہوتی ہے، اس کو قدر ہوتی ہے۔ جس نے قربانی دی ہوتی ہے اس کو کیا قدر؟ جس کو مفت میں چیز مل جائے اس کو کوئی قدر نہیں ہوتی ہے۔ آج ہمیں بھی چونکہ وطن پاکستان مفت میں مل گیا نا، آسانی سے مل گیا، ہمارے آباء نے بنا کر ہمیں دے دیا ہے، اور آج ہم اس کا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، یہ دن عام دن نہیں ہے، یہ دن لاکھوں لوگوں کی شہادت کا دن ہے، کہ جس دن میں 10 لاکھ مسلمانوں نے شہادت سے جو ہے وہ سرفراز ہوئے تھے، اور جس کے نتیجے میں ہمیں یہ ملک ملا تھا، اور 2 کروڑ مسلمانوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا تھا، اپنے علاقوں کو چھوڑا تھا، اپنے جو ہے وہ گھر مار اپنے سب کچھ چھوڑ کر جو ہے وہ ہجرت کر کے یہاں پر آئے تھے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، یہ خون کے آنسو رونے والا جو دن ہے، اور ہمیں جو ہے اس دن کے اندر جو ہے وہ سستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بالخصوص ہمیں اپنے ان مرحومین کے لیے، ان شہداء کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے صالح ثواب کرنا چاہیے، گھروں کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ دعا خانی کا انتظام کرنا چاہیے، اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کہ جن کے صدقے آج ہمیں یہ وطن عزیز ملا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم دعا کریں لیکن ہماری قوم جو ہے، ہمارے نوجوانوں کا عالم یہ ہے کہ ان کا انداز کیا ہوتا ہے 14 اگست کے دن؟ ون ویلنگ کریں گے، موٹر سائیکل دوڑائیں گے، باجے بجائیں گے۔ عجیب سی بات ہے، وہ کیا مقصد ہے آپ لوگوں کا؟ کیا یہی مقصد رہ گیا ہے؟ بس رنگ رلیاں بنانا، بس دھینگا مشتی کرنا، مذاق مسخری کرنا؟ کیا یہ زندگی کا مقصد ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل تماشا، مطلب یہ عارضی زندگی ہے، اور مسلمان کی جو حقیقی زندگی ہے وہ تو آخرت والی زندگی ہے، اور آج کا جو مسلمان ہے وہ اسی دنیا کو حقیقت بنائے بیٹھا ہوا ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، اس وطن عزیز کے لیے ہمارے جن بزرگوں نے، ہمارے جن اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، ان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ دن ان کو یاد کرنے کا دن ہے، ان کے لیے خصوصی دعا کرنی چاہیے، ایصال ثواب کرنا چاہیے، تلاوت قرآن پاک کو عام کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جہاں پر یہ تلاوت قرآن پاک کا جو ہونا چاہیے، انتظام ہونا چاہیے، وہاں پر ناچ گانا ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پر ہماری نوجوان عورتیں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، مسلمان عورت کو تل پردے کا حکم ہے، چادر اور چار دیواری کا اس کو درس دیا گیا ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی، آج ہم کس جگہ پر چل پڑے ہیں؟ یہ جو انداز ہے زندگی گزارنے کا، یہ مسلمان کا نہیں ہے، یہ اہل اسلام کا نہیں ہے، یہ اہل اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل اسلام کا طریقہ تو کچھ اور ہے، کہ مسلمانوں کی مثالیں دی جاتی تھیں، لیکن آج بھی مسلمانوں کی مثال دی جاتی ہیں نیگیٹو کاموں میں، گھٹیا کاموں میں، خیانت میں مسلمان کی مثال دی جاتی ہے، بدعنوانی میں مسلمان کی مثال دی جاتی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، جبکہ ہمارے اسلاف امانت داری کے اندر ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، امین ہونے کے حوالے سے ان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور اس ملک پاکستان کو سنوارنے میں ہر بندہ اپنا کردار ادا کرے، وہ جس بھی منصب پر ہے، وہ جس بھی مقام پر ہے، جس بھی کیٹیگری کے اندر ہے، ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے، اور اس اپنے وطن عزیز کے لیے، اس کو اچھا کرنے کے لیے، اس کو خوبصورت کرنے کے لیے، اس کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے ہر ایک بندہ جو ہے اپنا کردار ادا کرے۔ ہر ایک پاکستانی جو اس ملک کے اندر رہنے والا ہے، اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ایک ستھرا کردار جو ہے وہ پیش کرے، تاکہ آنے والی نسل جو ہے وہ ہم پر فخر کرے، تھو تھو نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو چند ایک باتیں میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی، رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔